بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اور اللہ ہی اپنے کام پر غالب رہتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سورہ یوسف 12واں سورہ ہے قرآن شریف کا، اور آیت نمبر 21۔ اور پوری آیت، یہ میں نے آخری جز پیش کیا، پوری آیت جو ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یوسف بھی مصر میں ایک گمنام تھے جب ان کے ساتھ یہ واقع پیش آیا، اور اس آیت کا پورا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور جس نے اسے مصر میں خریدا اس نے اپنی عورت سے کہا کہ اس کی عزت کر، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں جگہ دی اور تاکہ ہم اسے خواب کے تعبیر سکھائیں۔ اللہ کام جیت کر رہتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت حقوق علیہ السلام ایک سچا محب قوم تھے، اور ان کی اپنی سرکش قوم کی اخلاقی اور روحانی حالت پر بہت گہرا افسوس اور رنج ملال لاحق رہتا تھا۔ شہر کے خلاف خداوند متعال کا قہر اور غضب سمجھا جاتا ہے۔ حضرت حقوق علیہ السلام کا پیغام اپنی قوم کے لیے خداوند متعال کے آئین اور احکام کی مسلسل حکم عدولی، روگردانی اور آوارہ مجاز اور شہوانی دیوتا، بال اور دیوی استراعت کے اثرات اور رسومات اور ظلم و ستم گری میں زور پکڑ گئی تھی۔ اسی لیے قوم روز بروز تباہی اور بربادی کے اور ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گئی تھی، اور بھی بہت کچھ ہے۔ عزیزان گرامی، حق کرپان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت پہ سلام اور خوش آمدید۔ آئیے آج کا پہلا سوال دیکھتے ہیں اور اس کے جوابات کی طرف چلیں گے۔ تو آج کا پہلا سوال ہے، کیا کتاب مقدس و قرآن شریف اور سیاستہ میں اور قصص الانبیاء میں کی کتب میں حضرت حقوق علیہ السلام کے حیات طیبہ کا ذکر ہے؟ حضرت حقوق علیہ السلام کے نام کے کیا معنی، ان کا عہد اور ان کے صحیفے کے کتنے ابواب و آیات تھے؟ دیکھیں، بظاہر ایک سوال ہے، کسی 4 جز ہیں۔ پہلا ہم دیکھتے ہیں الف، کہ قرآن شریف اور سیاستہ اور قصص الانبیاء کی کتب میں اور اسلامی کسی کتاب میں حضرت حقوق علیہ السلام کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کی نظر سے گزرے تو ضرور مطلع فرمائیے گا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو اور آپ کو ثواب دارین حاصل ہو۔ ہاں، البتہ کتاب مقدس جو عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے، جسے یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، العہد القدیم، اس میں حضرت حقوق علیہ السلام کا ذکر ہے، بلکہ ان کا پورا صحیفہ موجود ہے۔ ہم اسی سے پیش کریں گے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے پہلے سوال کا دوسرا جز میں دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت حقوق علیہ السلام کے نام کے کیا معنی ہیں؟ تو عبرانی زبان میں حبق، ہا با قاف، حبق کے معنی ہے بغل گیر ہونا، اور قاموس الکتاب کے صفحہ 318 میں ایک بوٹی ہے، یعنی اسوری بوٹی، اس کا ہمبا قوقو کہتے ہیں، ہمبا قوقو سے مشتق ہے، اور اس کے نام کی یونانی صورت میں ہمبا قوم، یعنی یسائے نبی کا صحیفہ کی 21 باب کی 6 آیت میں نیگبان کا بیٹا کہا گیا ہے۔ اور فین برگ نے ان کے نام کے ترجمہ کے لیے آغوش یا باہوں میں لینا سے مراد لیا ہے، یعنی ترجیح دی ہے اس مطلب کو، اور اس کی تائید میں مارٹن لوتھر کا حوالہ یوں پیش کیا ہے کہ حقوق کا مطلب آغوش یا باہوں میں لینا، یعنی وہ شخص جو دوسرے کو آغوش میں یا باہوں میں لے لیتا ہے۔ تو حضرت حقوق علیہ السلام اپنے لوگوں سے بغلگیر ہوتے اور اپنے باہوں میں لے لیتے۔ مراد یہ ہے کہ کشتی لڑنا یا انہیں تسلی اور دلاسا دیتے ہیں، اور ایسے اٹھا لیتے ہیں جیسے کوئی روتے ہوئے بچے کو اٹھا لیتا ہے، اور آغوش میں لیتے اسے چپ کراتے، تسلی دیتے، یقین دلاتے کہ خدا نے چاہا تو بہت جلد حالت بہتر ہوں گے، یعنی جو بھی حالات تھے اس وقت ان کے۔ آئیے اس کا جیم دیکھتے ہیں، تیسرا جز جیم، ان کا عہد کیا تھا، جو کہ حضرت حقوق علیہ السلام نے اپنے صحیفے میں اپنے عہد کے کسی بھی بادشاہ کو کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہ تو انبیاء کرتے ہیں لیکن ان کے صحیفے میں کہیں کسی بادشاہ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اس کا تعین کرنا انتہائی مشکل ہے، چونکہ ہم حضرت حقوق علیہ السلام سے متعلق بالکل ہی نہیں جانتے۔ وہ ان مٹھی بھر افراد میں سے تھے جو اپنے آپ کو نبی کہتے، اسی لیے بعض علماء کو یقین ہے کہ انہیں صرف نبوت کی نعمت سے آراستہ کیا گیا، بلکہ رتبہ عہدہ بھی حاصل تھا۔ اس بات کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح حضرت دانیال علیہ السلام
بنو قد نظر کے دربار میں پیشے کے لحاظ سے سرکاری مدبر اعلیٰ تھے، مگر نعمت کے لحاظ سے وہ خدا کے نبی بھی تھے، رسول تھے، کتاب صحیفہ ان کا۔ کیونکہ باب 3 میں چونکہ ہم حقوق الاسلام کے آلات موسیقی کا حوالہ دیکھتے ہیں، اسی لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ ہیکل میں حمد و ستائش کرنے والی جماعت، یعنی آج کے زبان میں کوائر کہتے ہیں، ان میں ان کے رکن تھے، لیکن ہو سکتا ہے یہ محض قیاس آرائی بھی ہو سکتا ہو۔ بعض علماء تفاسیر جن میں تفسیر الکتاب کے مصنف صفحہ 85 پر لکھتے ہیں کہ غالباً یہ 6 اور 7ویں صدی قبل مسیح میں تحریر کی گئی، مگر چند استدلال عقلیت پسند ناقدین اس کے بعد کے تاریخ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ ویسے قدامت پسند علماء جو ہیں ان کے مطابق حضرت حقوق منسی، یوسیہ اور یوقیم کے دور سلطنت میں ہوئے۔ یہ سب 7ویں صدی قبل مسیح کے بادشاہ ہیں۔ غالباً یوقیم کا زمانہ بہترین انتخاب ہے، اور یہ تاریخ جنگ کمیس جو 605 صدی قبل مسیح کے قریب ہوگی، اس جنگ میں بابل فتح ہوا تھا۔ آئیے اب آپ کے چوتھا جز دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک جز ہے، یہ کتاب کس کی لکھی گئی، کس لیے لکھی گئی، کس کے لیے لکھی گئی؟ تو حضرت حقوق الاسلام یہ کتاب یہودا کے لوگوں کے لیے لکھی۔ یہ کتاب ایک مکالمہ ہے جو ایک بدکاری کے بارے میں جو یہودا میں زور تھی، یعنی زوروں پر تھی۔ حضرت حقوق اسلام اس بات کو سمجھنے سے قاصد ہے کہ خدا یہودا کے گناہ کی سزا دینے کو ایک بدکار قوم کو بابل کو کیوں سزا دینے کے لیے بھیجتا ہے، یعنی چنتا ہے کہ بابل کے لوگوں کو سزا دے۔ تو حضرت حقوق الاسلام ان باتوں کا جواب خدا سے مل جاتا ہے کہ وہ جان لیتے ہیں کہ خدا اس کام کو مقرر پر انجام دیتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں خدا کے بعض کام سمجھنے کے لیے انتہائی عقل اور دانائی پر مختلف کاموں کے لیے خدا کے مقرر کے اوقات کا ہمیں بھروسہ کرنا، انتظار کرنا، تو ہم اپنے ایمان کے وسیلے سے خدا کے کاموں کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ آئیے اس کا آخری جز دیکھتے ہیں۔ ان کی کتاب کے صحیفے میں ابواب و آیات کتنی ہیں اور ان کی کل کلیدی آیات کیا ہیں؟ دیکھیں، حقوق الاسلام کے 3 ابواب ہیں اس صحیفے کے، اور کل 56 آیات ہیں، لیکن ہم کلیدی آیات سے پیش کریں گے تشریح نہیں کر سکتے چونکہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے۔ آئیے پہلا کلیدی آیت ہے حقوق کے پہلے باب کی دوسری آیت میں ہے کہ اے خداوند میں کب تک نالا کروں گا اور تو نہ سنے گا، میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا، ظلم اور تو نہ بچائے گا۔ اور دوسری کلیدی آیت ہے پہلے باب کی 5 ہے، قوموں پر نظر کرو اور دیکھو اور متعجب ہو، کیونکہ میں تمہارے ایام میں ایک ایسا کام کرنے کو ہوں کہ اگر کوئی تم سے اس کا بیان کرے تو تم ہرگز باور نہ کرو گے۔ اور تیسرے ہے حقوق علیہ السلام کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں ہے کہ اے خداوند میرے خدا، اے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں ہے، ہم نہیں مریں گے؟ اے خداوند تو نے ان کو عدالت کے لیے ٹھہرا، اور اے چٹان تو ان کو تعذیب کے لیے مقرر کیا ہے۔ اسی طرح چوتھی جو کلیدی آیت ہے اس میں دوسرے باب کی 2 اور 4 آیت ہے، لیکن میں مختصر سے پیش کروں گا۔ تب خداوند نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں، کیونکہ یہ رویا ایک مقرر وقت کے لیے ہے، یہ جلد وقوع میں آئے گی اور نہ خطا کرے گی، اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا دل رہ کر، کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی، تاخیر نہ کرے گی۔ ایک متکبر آدمی کا دل راست نہیں، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ اور 5ویں آیت ہے کلیدی آیت دوسرے باب کی 20 مگر خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، ساری دنیا اس کے حضور خاموش رہے گی۔ اور 6 آیت جو ہے کلیدی آیت وہ حقوق کے 3 باب کی 2 آیت میں ہے کہ اے خداوند میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا، اے خداوند اسی زمانے میں اپنے کام کو بحال کر، اسی زمانے میں اس کو ظاہر کر، قہر کے وقت رحم کو یاد فرما۔ اور 7ویں اور آخری کلیدی آیت جو ہے کہ حقوق 30 باب کی 19ویں آیت میں ہے کہ خداوند خدا میری توانائی وہ میرے پاؤں ہرنی سے بنا دے، ہرنی کیسے بنا دے، اور مجھے میری اونچی جگہوں پر چلاتا ہے، یعنی خدا جب چاہتا بنا دیتا، چلا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کو دوسرا سوال کیا کہ حضرت حقوق علیہ السلام رویا میں کس کے خلاف خداوند تعالیٰ سے کتنی بار کیوں شکایت کرتے ہیں؟ عجب سوال۔ اور خداوند متعال انہیں کیا جواب دیتے؟ تو پہلے میں سوال آپ کے پاس اگر کتاب مقدس ہے تو کھول لیجئے گا، اور اگر نہیں ہے
تو جس طرح ہم آخر میں کہتے ہیں کہ آپ اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے، ہم آپ کی کتاب مقدس انسٹال کریں گے، تو ہم آیت نہیں پڑھیں گے، تلاوت نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کی تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حقوق علیہ السلام کے پہلے باب کی 1 سے 4 آیت کی تشریح کچھ یوں ہے کہ حضرت حقوق علیہ السلام کو رویا کا بار نبوت تھا۔ نبوت میں نہیں، اس کا بار، اس کا وزن تھا، اس کو وہ محسوس کرتے کہ ہمیں کیسے کہ یہی بار نبوت پوری کتاب اور پورا صحیفہ کا آج کی گفتگو کا سرمایہ کلام ہے۔ عنوان ہے 2 تا 4 آیت میں حضرت حقوق علیہ السلام کے پروردگار عالم رب ذوالجلال کے حضور اپنی قوم کے گلہ اور نالہ و فریاد کے انداز میں شکوہ اور شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ تسمیہ یہودہ میں ہر طرح کے ظلم و جور و تشدد و فتنہ و فساد اور بے انصافی اور کجروی اور خوفناک حد تک بان عروج تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت حقوق علیہ السلام کے دل ہی دل میں بے انتہا غمزدہ ہو کر کٹتے چشم سے ان کے آنسو رواں ہوتے، لہو بہتا، اور آخر کار تھک ہار کر بارگاہ ربوبیت میں اس عالم الغیب کی بارگاہ میں زار و قطار گیری اور زاری کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ خداوندہ، آپ کی زمین پر سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ کب تک ان ظالموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے؟ ایسے ہی سوالات و شکایات کے باعث اگر یہ کہا جائے تو حضرت حقوق علیہ السلام کو بعض اوقات عہد نامہ قدیم کا شکی تومہ بھی کہا جائے، چونکہ خدا پر شک ہے۔ تومہ نے بھی کیا تھا کہ کیسے ایک شخص جو ہے وہ مردوں میں سے زندہ ہو سکتا ہے، تو کیسے خدا کیوں نہیں کر رہی ہے؟ ویسے اتنا عرض کرنے کہ حضرت حقوق علیہ السلام کی اس باب میں نہیں کہ پہلے باب کی 1 سے 11ویں آیت میں باقاعدہ حقوق علیہ السلام اور خداوند متعال کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے۔ ہم 4 تک پیش کر چکے، لیکن ہم مزید اس کی 5 آیت سے ہم آپ کی خدمت میں 11ویں آیت تک اس کی تشریح پیش کریں گے۔ آیت ہم نے کہا کہ ہم آیت نہیں، چونکہ وقت نزاکت ہے، تو عزیزان من ہم نے قبل اس کے کہ 1 تا 4 آیت کی جو تشریح آپ کی خدمت پیش کی، اب 5 تا 11 آیت کہ خدا جو ہے وہ شکایت کی سزا کو طلب کرتے حقوق علیہ السلام، اور 5 آیات میں خدا قادر مطلب تو انہیں جواب سے نوازتے ہیں کہ وہ کتوں کو لشکر برپا کریں گے اور اسے یہودہ کو سزا دینے پر ابھارے گا۔ یہ دشمن ترشرو اور تند مجاز اور تیز رفتار چابک دستی سے ہر شے پر قابو کرنے والے ہیں، دولت کے حریص، خونخوار، ہیبت ناک، غارت گر، مغرور ہوں گے۔ بابلی اپنے گھڑ سواروں دستوں کے لیے نامور تھے، وہ فتح کرنے میں تیز رفتار اور شام کو نکلنے والے بھیڑیوں سے زیادہ خونخوار تھے۔ وہ اسیر بادشاہوں اور عمرہ کو تحقیر کرتے اور انہیں ٹھٹے میں اڑاتے، اور قصدی اپنی طاقت اور زور ہی پر اپنے کو خدا مانتے ہیں۔ آج بھی ہمارے یہی ماحول نظر آتا ہے کہ جہاں جس کے بعد تھوڑی سی طاقت آئی، عہدہ آ گیا، وہ کمزوروں کو اور مفلوق الحال لوگوں کو، غریب کو، یتیم و بیواؤں کو کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ فینبرگ یوں تفسیر کرتے ہیں کہ کچھ دنوں کی فتح یابی اور بڑھتی ہی جائے گی، جس طرح آندھی کھلے اور وسیع علاقے میں اسی طرح سے قصدی اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو اڑا لے جائے گی۔ ایسا کرنے میں قصدی خدا کے حضور اپنے قصوروں میں ڈھیر لگ جائیں گے، اور ان کی عالی حوصلگی بے دینی پر مبنی ہوگی، اور وہ بے شمار بے بس لوگوں کو مغلوب کرنے کے باعث مغرور ہو جائیں گے۔ آج بھی جب کوئی ظلم کرتا ہے، دیکھا ہم نے کتنوں کو قتل کیا، کتنوں کو یہ کر دیا، یعنی فخر مباحات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت قتل کے مترادف ہے، لیکن یہ بے دریغ ہمارے یہاں بھی یہی چیز نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی، نوٹ کیجیے گا کہ صادق اپنے ایمان سے زندہ رہیں گے اور ناراض قصدی ہلاک ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت حقوق علیہ السلام رویا میں یہودہ کے خلاف خدا تعالیٰ سے کتنی بار اور کیوں شکایت کرتے تھے؟ اس سے بے زیادہ شریر قوم کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں؟ خدا متعال نے انہیں جواب دیا۔ اور عزیزان من، ہم وہی بات کہ چونکہ وقت کی نزاکت ہے تو ہم آیات نہیں، آپ آیات پڑھ لیجئے گا، ہم اس کی تشریح کر دیتے ہیں۔ 12 سے 17 آیت ہے اس میں کہ حضرت حقوق علیہ السلام نے رویا میں یہودہ کے خلاف خدا تعالیٰ سے دوسری بار شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہودہ کو سزا دینے کے لیے اس سے بھی زیادہ شرعی قوم کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں؟ سوال ہی پیدا ضرور ہے کہ ان کے ذہن میں آئی بات۔ حضرت حقوق علیہ السلام نے خداوند متعال کی بات سن کر اور بھی زیادہ سرسر اور پریشان ہو گئے تھے،
اور اسی گھبراہٹ میں، عجلت میں، وہ اضطراب کے عالم میں وہ دوسرا مکالمہ یعنی دوسرا سوال ہی شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس صحیفے میں یعنی پہلے باب کی 12ویں آیت سے لے کر جب 20ویں آیت کی آپ تلاوت کریں گے، وہاں پر مشتمل، چونکہ ان کے ذہن میں بار بار سوال گردش کر رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال یہودا کو اس قوم سے سزا دلوائیں گے جو اس سے بھی زیادہ بدترین ہو۔ حالانکہ اس زمانے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آج سمجھ میں آ سکتی ہے آسانی کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت حقوق علیہ السلام اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ خدا ذوالجلال قدوس ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتے اور کجروی پر نگاہ نہیں کر سکتے۔ حضرت حقوق علیہ السلام اپنے اسی علم کی وجہ سے عالم الغیب سے تکرار کر رہے ہیں۔ تو ادھر سے جواب آتا ہے کہ بے شک کزدی بابلی شریر اور بد کردار تھے، مگر یہودا کی شرارت اور بدی کزدیوں سے بڑی تھی، اس سے بڑے۔ کیوں بڑی تھی؟ ان کو زیادہ علم عرفان کی نور یعنی روشنی عطا تھی یہودا کو، اور اسی روشنی یعنی نور کے خلاف گناہ کر رہے تھے۔ آج اگر کوئی عالم کتاب کلام الہی کے علم رکھ کر گناہ کرتا ہے تو وہ اسی زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ وہ آدمیوں کے ایسے اسیر کرتے ہیں جیسے جال سے سمندر کی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں۔ وہ اپنے غیر معبودوں بتوں کے آگے قربانی چڑھاتے اور موٹے ہوتے جاتے ہیں۔ پھر بھی حضرت حقوق علیہ السلام دریافت کرتے ہیں کیا وہ قوم کو متواتر قتل کرنے سے باز نہیں آئیں گے؟ کہا یہ خون ریزی ختم نہیں ہوگی۔ کیا یہ خون ریزی ختم نہیں ہوگی؟ اس بات کے ایک مفسر J.E. ایونس وہ لکھتے ہوئے باتوں کی تفسیر کو تفسیر الکتاب کے مصنف صفحہ 90 پر آخری چیپٹر میں لکھتے ہیں کہ وضاحت کرتے ہیں کہ J.E. ایونس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ماہی گیر کی زندگی کی ایک مثال پیش کی ہے کہ انسان مچھلیوں کے مانند ہے جنہیں ماہی گیر جال میں اکٹھا کر لیتا ہے اور پھر جال کی ایسی عزت و تکریم و تعظیم کرتا ہے جیسے خدا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب مچھلیاں جال پھینکتا ہے اور مچھلیاں آ جاتی ہیں تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ جال نے ہماری مچھلی کو پکڑ لیا، یعنی جال جو ہے وہ خدا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، جس نے اسے دولت مند کر دیا۔ اس مثال میں دنیا سمندر ہے اور یہودی قوم یہودی مچھلیاں ہیں۔ نبوکدنضر ماہی گیر ہے اور کزدیوں کی فوج طاقتور جال ہے جس کی مدد سے اس نے فتوحات کیے اور بڑی دولت جمع کی۔ آئیے سوال کا دوسرا جز دیکھتے ہیں، جو دوسرے سوال تھا کہ آخر خداوند متعال انہیں کیا جواب دیتے ہیں، کس کو؟ حضرت حقوق علیہ السلام کو۔ خداوند متعال حضرت حقوق کے بحث کا جواب انہیں مطمئن جواب دیتے ہیں، جو بڑی بے چینی سے ان کا انتظار تھا کہ میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور مجھ پر چڑھ کر انتظار کروں گا وہ مجھ سے کیا کہتا اور اپنی فریاد کے بابت جواب دے گا خدا۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت حقوق خدا تعالیٰ کے انتظار میں اپنی دیدگاہ سے مراد یعنی نگہبانی کے برج سے میں اس انتظار میں جا بیٹھے کہ اب خدا کی جانب سے کیا جواب آتا ہے۔ جس طرح کہ جب لوگ خلوت و تنہائی چاہتے ہیں، کوئی ایسا کام کرنے کے لیے تنہائی میں چلے جاتے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ کے نقطہ نظر سے واقفیت ہو جائے۔ ویسے اتنا عرض کرتے کہ اصول آج کے ایمانداروں کے لیے بھی ہے، اتنا ہی اہم ہے۔ تصوف کی زبان میں ہم اسے خاموشی کا وقت یعنی مراقبہ کہتے ہیں، اور یہی چیز جب ہم اپنے دوسرے ادیان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تپسیا میں گیان دھیان کرنا یا کوئی اور نام دے۔ تو خدا تعالیٰ کے ساتھ روزانہ رفاقت میں ہر ایماندار کے لیے ازحد لازم و ملزوم ہے کہ خدا کے یہاں دیر ضرور ہوتا ہے، دیر نہیں ہوتا ہے، وہ خدا سے رابطہ کرے، دعا میں رہے۔ آخر حقوق علیہ السلام کو جس کا انتظار تھا اس کے جواب کچھ یوں حکیمانہ انداز میں ہے کہ رویا کو ایسی صفائی سے خوش خطی سے لکھ، جو رویا خدا نے ان کو دکھایا ہے، اب کہا کہ اس کو لکھ۔ کس طرح لکھ؟ تاکہ کوئی بھی اس کو پڑھے وہ خبر لے کر دوسروں تک پہنچانے کے لیے دوڑے۔ یعنی جواباً یہ ہے کہ بابل کی سقوط، اور پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شک کرنا، کہ مشورہ دینا خدا کو کہ کیوں کرتا ہے۔ ہمارے ہے کہ ہم خدا کو مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ خدا ایسا نہ کر، ایسا کر۔ تو اس بات کو 800 سال قبل مسیح یسوع علیہ السلام کا صحیفے کے 40ویں باب کی 13ویں آیت میں ہے، کس نے خدا کی روح سے ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ اور 4ویں آیت، اس نے کس سے مشورت لی جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ بجھائے اور اسے معرفت بتائے
اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے۔ کیا ہے کوئی خدا کو بتائے گا کہ ہاں تو ایسا نہ کر، ایسا کر، مشورہ دے سکتا؟ کوئی مشیر ہے اس کا؟ وہ تو خود سب کا مشیر ہے۔ عزیزو، حضرت حقوق علیہ السلام ایک سچا محب قوم تھے، اور ان کی اپنی سرکش قوم کی اخلاقی اور روحانی حالت پر بہت گہرا افسوس اور رنج و ملال لاحق رہتا تھا۔ شہر کے خلاف خداوند متعال کا قہر اور غضب سمجھا جاتا ہے۔ حضرت حقوق علیہ السلام کا پیغام اپنی قوم کے لیے خداوند متعال کے آئین اور احکام کی مسلسل حکم عدولی، روگردانی اور آوارہ مجاز اور شہوانی دیوتا، بال اور دیوی استراعت کے اثرات اور رسومات اور ظلم و ستم گری میں زور پکڑ گئی تھی۔ اسی لیے قوم روز بروز تباہی اور بربادی کے اور ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گئی تھی، اور بھی بہت کچھ ہے۔ عزیزان گرامی، جے پولوک کی تفسیر کو بھی تفسیر کتاب کے مصنف نے اپنی صفحہ 91 میں نقل کرتے ہیں کہ تیسری آیت میں یہودی کی امید کا جو اشارہ ہے وہ مسیح پھر آئیں گے، یعنی مسیح کی آمد ثانی کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہی چیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 میں بھی ہے کہ لوگ کس بات کے منتظر ہیں۔ آپ وہاں جا کر سورہ قرآن میں دیکھ لیجئے گا، تو وہ اپنی بادشاہت میں ہر ٹھوکر کھانے والی ناگواہ چیز کو باہر نکال کریں گے اور اپنی جلالی حکومت قائم کریں گے۔ اسرائیل کو قوموں کا سردار بنائیں گے، کیونکہ وہ خود یہودیوں کے قوم کے سردار ہوں گے۔ اور آیت 3 میں دراصل عبرانیوں کی جو کتاب ہے، خط لکھا تھا، اس کے 10ویں باب کی 37 آیت میں ہے کہ اور بہت ہی تھوڑے مدت کے آنے والا ہے، آئے گا اور دیر نہ کرے گا۔ اس کی اقتباس میں رویا میں جلد وقوع آئے گی بدل کر یوں بیان کیا گیا ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا۔ یہ آنے والا ہمارے زمانے کے وہ منجی العالمین جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور انہی کے وسیلے سے یعنی آج تک جو بھی ہم دیکھتے ہیں شاید نظر آتی ہے، وہی ایک حضرت، یعنی جب دوسری آمد ہوگی جناب مسیح کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ جب آئیں گے تو پوری دنیا پر ہر طرف برائی پھیل چکی ہوگی، ہر طرف یعنی وہ احکام الہی کی پابندی، یعنی حکم عدولی کی جائے گی پابندی کے ساتھ، ظلم و جور و ستم ہر قسم کا ہوگا۔ تو جناب مسیح کے آنے پر یہ سارا قصہ تمام ہو جائے گا۔ قصہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ وہی چیز ہم پھر آپ کے نشاندہی کر رہے ہیں کہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ آسمان سے اپنے فرشتوں کے ہمراہ بادل سے ہوتا ہوا زمین پر آئے اور قصہ تمام کرے۔ قصہ تمام یعنی کہ وہ فیصلہ کرے گا، عدل کرے گا، عدل کی دنیا ہوگی، یعنی مالک یوم الدین جس کو کہا گیا ہے، وہ مالک یوم الدین کا دن ہوگا۔ تو عزیزو، سوچے کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں ہے؟ کیا ہمارے یہاں قتل و غارت گری نہیں ہو رہی ہے؟ کیا آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو پروان نہیں چلایا جا رہا؟ کیا کتاب مقدس پر ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں نہیں کھائی جا رہی ہیں؟ کیا ہمارے منصف جو ہیں کیا وہ جھوٹ کو سہارا نہیں دے رہے ہیں؟ کس چیز میں ملاوٹ نہیں ہے؟ قسم کھا کر ملاوٹ والی چیز کو اصلی کہہ کے بیچا جا رہا ہے۔ کہاں آپ چیز کو تلاش کریں گے؟ اسی لیے خدا کا عذاب جو ہے پلٹ اور راہم پر گرنے کے لیے کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ توبہ کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ ہر ایک عہدے دار کو توبہ کرنی پڑے گی۔ آپ جھوٹ کا سہارا کب تک لیں گے؟ رشوت ستانی عام کب تک کرتے رہیں گے؟ کبھی تو خدا کا قہر نازل ہوگا۔ کیا آپ بھول گئے کہ آپ کو ایک دن اس کے حضور حاضر ہونا ہے؟ عزیزو، یہی ہے کہ جہاں احکام الہی کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے، جہاں احکام الہی کو بالائے طاق رکھ کر کے پیروں تلے رون دیا جاتا ہے، جہاں احکام کو کوئی قدر نہیں ہوتی، وہاں یہ ساری مصیبتیں ہوتی ہیں، وہاں یہ سارے فسادات ہوتے ہیں، ہر جگہ لوٹ مار، قسم قسم کی چیزیں ہیں۔ عزیزو، کیا کچھ کہا جائے؟ ہم سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں میڈیا پر، اور وہ بھی لوگ جو میڈیا میں بیٹھ کر کے خدا کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور روح کیا کہتا ہے؟ جس کے کان ہے وہ سنے۔ روح سے کیا کہتا ہے؟ یعنی آپ کو ضمیر جھنجھوڑ رہا ہوگا، لیکن آپ ضمیر کی بات نہیں سنیں گے۔ روح کیا کہتا ہے؟
یعنی ضمیر جو ہے انسان کا وہ روح سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیا ہم سنتے ہیں روح کی آواز کو، ضمیر کی آواز کو؟ اگر نہیں سنا اس کا مطلب ہم نے خدا کے حکم کی روگردانی کی، حکمہ دولی کی۔ اب بہت کم موقع ہے۔ جب تک اس جسم میں روح ہے تو قفس سے انصری سے روح کے پرواز ہونے سے پہلے ہر آدمی توبہ کرے، اس میں توبہ کرے، ایمان لائے، اور پھر منادی کرے کہ ہاں میں ایمان لے آیا، اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اور جو چھپائے گا اپنے گناہوں کو، مزید خدا کا سزاوار ہوگا وہ۔ توبہ مذاق نہیں ہے، ہماری مذاق بن چکا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے کہ بھئی ہم اجتماعی توبہ کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں وہی کام، کان پکڑنا، کلے کھینچنا، تھپڑ مارنا، یہ توبہ نہیں، توبہ کا مذاق ہو جائے گا۔ وہ جو خدا جو غیب میں بیٹھا ہے، جو بیٹھا نہیں بلکہ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، جہاں دو ایک یا دو ہم اس کے درمیان میں اس کی گفتگو کرتے ہیں تو وہ ہمارے درمیان ہوتا ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے، اسی لیے کسی اور کو گواہ نہیں، وہ خود گواہ بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب سوچئے، غور کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک پل میں دائیں یا بائیں ایسے موڑ پر کھڑے ہیں، ایسے چوراہے پر کھڑے ہیں، ایسی دیوار پر کھڑے ہیں، اگر بائیں گرے تو آگ ہے اور دائیں گرے تو باغ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم خدا کے حضور کس طرح حاضر ہوتے ہیں، توبہ کر کے، اپنے آپ کو آراستہ کر کے سرخرو ہو کر جائیں، چونکہ خدا کی مرضی ہے کہ ہر ایک جان تک توبہ پہنچے، کلام پہنچے اور توبہ کرے۔ فخر و مباحت کی بات نہیں ہے، بلکہ عاجز انکساری کی بات۔ یہاں کرنے وہاں تو پھر یہاں مرنے پہ پابندی ہے، وہاں جینے پہ پابندی۔ وہ فرق یہ سمجھ لیجئے، جہاں آباد الآباد رہنا وہاں کے لیے ہم نے کیا کوشش کی۔ بس عزیزان گرامی، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، وہی بات چلتے چلتے کہ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ اسکرین پر دکھائے گئے واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر یا جو بھی آپ کے اویلیبل ہو، آپ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے۔ ہم کلام پاک آپ کی خدمت میں آپ کی دی پتے پر فی سبیل اللہ ارسال کر دیں گے، اور پھر مطالعہ کیجیے گا آپ اس کا، چونکہ کلام سب کے لیے ہے، زندہ خدا کا زندہ کلام سب کے لیے ہے۔ تو اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔